بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت جلدی جلدی کھانا کھاتی ہے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکارٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں ان کو نہ صرف نیند اچھی آتی ہے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت میں بھی بہتری آتی ہے۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھائیں، اس سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نہار منہ آڑو کھا لیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ موسم گرما کی بے چینی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو دل کے مریض ہیں وہ لوکارٹ کا پھل استعمال کریں۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے، متلی کو روکتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ آپ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے، بینگن کا سالن کھاؤ، اجوائن کی دھنی لو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہوں گے۔ کھجور بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں، نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شہد اور وٹامن ای کا تیل ملا کر ہونٹوں پہ لگائیں، ہونٹوں کو نرم اور ہموار بناتا ہے۔ پیاز اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں کھاؤ، چھہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، ساتھ میں طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں آنے لگیں تو دودھ میں 2 دانے عجوہ کھجور کے ڈال کر پی جائیں۔ 70 سال کی عمر میں بھی آپ 17 سال جیسے نظر آئیں گے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو عورتیں بانجھپن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پہ لگائیں، ہونٹ گلابی اور نرم ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے، خواب اچھے آتے ہیں۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے نہایت مفید چیز ہے، یہ چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جوان جانور کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص بے وقت کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کھانے میں پسی ہوئی ادرک شامل کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بہتر ہے۔ اجوائن گردوں کی پتھری سے بچاتی ہے، خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔
بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ، کالی مرچ کے ساتھ پکا کر کھائیں۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو، نہار منہ کھا لو۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو، پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لو، دوائی کا اثر جلدی ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں کیونکہ اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو جلدی نیند آ جائے گی۔ پیدل چلنے سے پہلے ایک دانہ انجیر کا کھا لو، گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جائیں، مچھر نہیں کاٹتے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کو شفاء رکھی ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں، ایسے گھر میں رزق ختم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روزانہ صبح ورزش کیا کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کی بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ دانت کے شدید درد منٹوں میں ٹھیک ہوگا۔ 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لو، قبض جیسی بھی ہو ختم ہو جائے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دو، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن کھل کر پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں ہی یہ عمل کریں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے، اسے ضرور کھاؤ۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی نہیں ہوگی۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے میں پتھری صاف ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو، چاولوں کے بعد دودھ نہ پیو۔ نیم کے پتوں کا رس جسم پر ملو، دانے نہیں بنیں گے۔ سیب سونگھنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ متلی سر درد کو ختم کرتا ہے، ایکنی کے مسائل کو ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کر لو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو عام طور پر
خطرناک نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار جسمانی مسئلے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ منہ سے سانس لینا: اگر نیند میں ناک بند ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو منہ سے سانس لینے کی وجہ سے پانی لعاب بہنے لگتا ہے۔ عموماً نزلہ، الرجی یا زکام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نزلہ یا گلا خراب ہونا، گلے میں سوزش، ٹانسلر یا گلے کی الرجی بھی اس کی وجہ ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے یا بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لو، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ زیادہ نمک دل کو کمزور کرتا ہے، پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہوتا ہے تو یہ پیتے میں پتھری کی علامت ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ چمیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ وزن کم کرنا ہے تو آلو کم کھایا کرو، بھیڑ کا دودھ پی کر سو جاؤ، چربی کم ہوگی۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پی لو، معدہ درست رہے گا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ حاملہ عورت گاجریں کھائیں، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کم کھائیں۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہے تو لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپسی آ جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ بڑھاپا محسوس کرنے لگو، دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو، اس سے آپ بڑھاپے میں جوان نظر آؤ گے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو 1 چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، بواسیر کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھاؤ، ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کرو، اس سے خرابی ہو سکتی ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ ناف میں ویسلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک والی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے بچا رہتا ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ کھانا چبا کر کھاؤ، کمر کی ہڈی درد نہیں کرے گی۔ خربوزے کے بیج کھا لو، ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوگی، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دہی میں کالی مرچیں ڈال کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا اسپغول ملا کر پی لو، چاہے کچھ منٹوں میں افاقہ ہو سکتا ہے۔
پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھول کر سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو وضاحت خود اپنے گھر میں بہتری محسوس ہوگی۔ جمعے والے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، گھر میں نحوست نہیں پھیلے گی۔ صبح ناشتے میں 2 انڈے کھایا کریں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ نہار منہ سیب ضرور کھاؤ۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، اس سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دانت پیلے ہوں یا درد کرتے ہوں تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں۔ دانتوں کا پیلا پن بھی ختم ہوگا اور دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا۔ نظر تیز کرنے کے لیے قدرتی طریقے غذائیں جو نظر تیز کرتی ہیں یہ کھائیں۔ وٹامن اے، سی اور ای اور اومیگا 3 سے بھرپور ہوتے ہیں جو آنکھوں کی طاقت بڑھاتے ہیں۔ گاجر وٹامن اے سے بھرپور، پالک، میتھی، ہری سبزیاں، بادام، اخروٹ، چیا بیج، مچھلی خاص طور پر سالن بنا کر کھائیں۔ آم، پپیتا، انڈے کی زردی، فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے چنے 1 مٹھی کھا لو، اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل کریں، بار بار پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ درخت اونچا ہوگا، اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ پیٹ اندر کرنے کا طریقہ: نیم گرم پانی میں لیموں شہد ملا کر نہار منہ پئیں۔ یہ چربی کو پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ یا پھر اجوائن کا پانی پئیں۔ رات کو 1 چمچ اجوائن بھگو کر صبح چھان کر پی لیں۔ 1 گلاس گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح ترک کر دیں۔ سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں، باقی پانی سے مالش کر دیں۔ اس پانی کو سر کی جلد پر خوب لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ آپ کے بال نرم و ملائم اور سیدھے ہو جائیں گے اور خاص کر کے خشکی بھی ختم ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔